الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں، بہت ساری باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو سیرت کا ایک واقعہ بھی بتاتے ہیں۔ تو جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روز جمعے کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں، آئے چلتے ہیں کلام کی جانب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سرور کہو کہ مالکو، سرور کہو کہ مالکو، مولا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالکو، مولا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالکو، مولا کہو تجھے۔ باغ خلیل کا گلے، باغ خلیل کا گلے، صفا کہو تجھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب حسن تھا کا جلوہ نما،
وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا شان خدمت گاروں کی یہ شان خدمت گاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ بتاتے ہیں جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی غور سے سنیں انشاءاللہ۔ آخر میں آپ کو اس واقعے سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا، اور جو یہاں پر بچے موجود ہیں وہ بھی غور سے سنیں انشاءاللہ، آخر میں سوال بھی ہوگا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بی بی ام سلیم
رضی اللہ عنہا نے بکری کے دودھ سے گھی بنا کر ایک مشکیزے یعنی چمڑے کی بوتل میں جمع کیا۔ مشکیزہ کسے کہتے ہیں؟ چمڑے کی بوتل۔ کیا ہوتا ہے؟ چمڑے کی بوتل میں جمع کیا، اور اپنی خادمہ سے کہا اسے لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دو کہ اس سے سالن بنا لیا کریں۔ خادمہ چمڑے کی بوتل لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی اور عرض کی یہ گھی بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہا نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکیزہ خالی کر کے انہیں واپس لوٹا دو۔ چمڑے کی بوتل خالی کر کے انہیں لوٹا دی گئی، جسے وہ واپس گھر لے آئیں۔ گھر پہنچ کر بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اس کو بھرا ہوا اور اس سے گھی ٹپکتا ہوا دیکھا۔ اب وہ وہاں سے تو بیچ دی تھی چمڑے کی بوتل، گھی نکال کر بیچ دیا۔ پھر جب گھر پہنچی وہ خادمہ تو بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اس کو بھرا ہوا اور اس سے گھی ٹپکتا ہوا دیکھا، تو خادمہ سے کہا میں نے تجھے یہ گھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جانے کو کہا تھا۔ وہ بولی میں نے ایسا ہی کیا، یقین نہیں تو چلیں اور پوچھ لیں۔ بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہا خادمہ کو ساتھ لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی میں نے اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں گھی بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے آئی تھیں۔ انہوں نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، وہ مشکیزہ تو بھرا ہوا ہے اور اس سے گھی ٹپک رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیرانی کیسی، اللہ پاک نے تمہارے کھانے کا انتظام کیا جیسے تم نے اس کے نبی کے لیے کیا، کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے گھر آ کر گھی کو مختلف پیالوں میں تقسیم کر دیا اور کچھ اس چمڑے کی بوتل میں رہنے دیا، جس سے ہم نے 1 یا 2 مہینے تک سالن بنایا۔ کتنے مہینے تک؟ 1 یا 2 مہینے تک سالن بنایا۔ پیارے بچوں، خالی مشکیزے کا گھی سے خود بخود کنارے تک بھر جانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ اب یہ معجزہ تو پورا ہو گیا۔ معجزہ کیا تھا کہ بی بی ام سلیم نے گھی سے بھرا ہوا مشکیزہ حضور کی خدمت میں پیش کیا، حضور نے نکال لیا، پھر واپس بھیجا تو وہ گھی پہلے سے بھی زیادہ تھا، کنارے تک بھرا ہوا تھا۔ پھر جب آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیارا جواب دیا کہ اللہ پاک نے تمہارے کھانے کا انتظام کیا جیسے تم نے اس کے نبی کے کھانے کے لیے کیا، کہ جاؤ کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ۔ پیارے بچوں، ہمیں اس واقعے سے کچھ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ بزرگوں کی خدمت میں تحفہ پیش کرنا خیر و برکت کا سبب ہے، یعنی جو ہمارے بزرگ ہوں، بڑے ہوں، ان کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا خیر و برکت کا سبب ہے۔ اب یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی کا بھیجا ہوا تحفہ یا کوئی چیز کسی کے پاس پہنچ جائے تو واضح طور پر بتا دینا چاہیے کہ یہ فلاں نے آپ کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اپنی طرف سے پیش کر رہا ہے۔ اگر آپ کو کسی نے کوئی چیز لے کر بھیجا کہ یار یہ اس کو دے دو، اور بتا دینا کہ یہ میں نے دیا ہے، اب وہ آپ جب اس بندے کے پاس لے کر جائیں وہ چیز، تو وہ اس کے پاس پہنچائیں اور اس کو بتا دیجئے کہ یہ فلاں نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ یہ بھی ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ خادمہ جب لے کر آئیں تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہا نے بھیجا ہے۔ اور کیا سیکھنے کو ملا کہ کسی کے پاس کوئی چیز بھیجی جائے تو اسے ایسی وضاحت کر دی جائے کہ سامنے والے کو معلوم ہو جائے کہ یہ امانت ہے یا تحفہ ہے۔ یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ یہ امانت ہے یا یہ تحفہ ہے۔ یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملا کہ اگر کوئی ہمیں کھانے پینے کی چیز بھجوائے تو برتن، روٹیوں کا رومال، کھانے کی ٹرے، ڈھکن اور کپڑے کا تھیلا یا کوئی اسپیشل شاپر وغیرہ ہو جس میں وہ کھانا بھیجا گیا ہو تو وہ بھی واپس کر دینا چاہیے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
جب وہ مشکیزہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اسے خالی کر دو اور واپس دے دو۔ تو ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ جب بھی ہمارے یہاں کوئی چیز آئے، کوئی بھی ہمارے یہاں گھر پہ کوئی چیز آئے، تو جو بھی چیز ٹرے وغیرہ آئے، برتن آئے، تو وہ ہمیں واپس کر دینا چاہیے۔ بھلائی کرنے کے فوائد اور برائی کرنے کا نتیجہ بعض اوقات اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے، وہ مبارک عادت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر نہیں فرماتے تھے بلکہ عاجزی فرماتے تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میری طرف وحی فرمائی کہ تم لوگ تواضع یعنی عاجزی اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی بھی دوسرے پر فخر نہ کرے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں الگ جگہ پر نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان گھل مل کر بیٹھا کرتے تھے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر اور غریب دونوں کی دعوت پر تشریف لے جاتے تھے، اور آپ کو کوئی غلام بھی دعوت دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو بھی قبول فرما لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب سے غریب شخص کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری لائف سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری عادات کو اپنائیں اور ہمیشہ عاجزی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو مبارک عادت سنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہے کہ آپ تکبر نہیں فرماتے تھے، عاجزی اختیار کرتے تھے، تکبر نہیں فرماتے تھے۔ کیا عادت تھی؟ تکبر نہیں فرماتے تھے۔ غریب سے غریب بھی کوئی صحابی ہو، کوئی ہو تو اس کی عیادت کو لے جاتے، اگر وہ دور بھی رہتا ہو تو اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات کے بارے میں سنیں تو وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، امی ابو کو بھی بتائیں، چھوٹے بہن بھائی ہوں تو ان کو بھی بتائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک عادتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے بارے میں آپ کو ایک بتاتے ہیں۔ آج بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے بارے میں بتائیں گے، وہ سنت ہے قناعت کرنا۔ کیا کرنا؟ قناعت کرنا۔ پیارے بچوں، قناعت سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب قناعت کیا ہوتا ہے؟ قناعت کا معنی ہے جتنا ملا اس پر راضی رہنا اور زیادہ کی خواہش نہ کرنا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملتا راضی خوشی کھا لیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے قناعت اختیار کرنی چاہیے۔ قناعت اسلام کا حسن ہے۔ کیا ہے؟ اسلام کا حسن ہے۔ قناعت کرنے والا خود کو دنیا سے بچاتا اور آخرت کی راہ پر چلتا ہے۔ قناعت کرنے والا اللہ پاک کا محبوب ہے۔ قناعت کرنے والے سے لوگ بھی محبت کرتے ہیں۔ تو بچوں، جو مل جائے اس پر راضی رہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اب بعض بچے ہوتے ہیں جن کو کھانے میں پرابلم ہوتی ہے، گھر میں جو بنے، سبزی بنے تو بچے نہیں کھاتے، دال بنے تو یہ تو میں نہیں کھاؤں گا، ان کو چاہیے ہوتا ہے چکن، اس طرح کی چیزیں، برگر چاہیے ہوتا ہے، زنگر چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا سیکھنے کو ملا ہے سنت مصطفیٰ سے
کہ جو ملا اس پر راضی رہیں، زیادہ کی خواہش نہ کریں۔ اگر آپ کے کسی دوست کے پاس سائیکل ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے تو بعض بچے ابو کو بولنے میں بھی ضدی ہو جاتے ہیں، بار بار بولوتے ہیں، تو ایک دفعہ بول دیں لیکن ضدی بھی نہ بنیں۔ جو ملا اس پر راضی رہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں سب بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے پیارے آقا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا